الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ
قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے اور سمجھانے کے بعد آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحج کا مہینہ انتہا پر ہے۔ اس مہینے کے اندر دو بڑی قربانیاں ہوئی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنا اپنے بیٹے کی، اور دوسری قربانی داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والی قربانی ہے۔ اس سے آگے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کی یکم تاریخ کو داماد علی سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواز رسول لخت جگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہو سکتا ہے آج ذی الحج کی آخری تاریخ ہو یا کل ہو، پھر آگے یکم محرم ہے۔ اسی نسبت سے داماد علی سسر رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی اپنی حکومت کے دوران جو واقعات پیش آئے مختصر انداز کے اندر، اور پھر اسی طریقے پر ان کی شہادت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر، یہ آسمان کے جو ستارے ہیں، ان ستاروں کے برابر بھی کسی بندے کی نیکیاں ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میری عائشہ، ان آسمان کے ستاروں کی مقدار کے برابر میری عمر کی نیکیاں۔ اور ایک اور بات بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، زمین کے اندر قرآن کی مجلس ہوتی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلس ہوتی ہے، قرآن کا درس سننے والوں کی مجلس ہوتی ہے، قرآن کی تعلیم سننے والوں کی مجلس ہوتی ہے۔ یہاں پر تو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ انسان ہے، لیکن آسمان سے اللہ کے نوری فرشتے جس وقت دیکھتے ہیں، گویا کہ یوں معلوم ہوتا ہے
جس طریقے پر ہمیں آسمانوں پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طریقے پر قرآن کا درس سننے والے، قرآن کی محفل کے اندر بیٹھنے والے ایسے چمک رہے ہوتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو گویا کہ یوں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ عائشہ، ان ستاروں کی مقدار کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کس انداز کے اندر قبول کیا۔ ایک واقعہ مشہور ہے، علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ کو جو اسلام لانے کا واقعہ بتاؤں گا قرآن کی روشنی کے اندر، اور اپنے استاذہ نے جو بتایا ہے قرآن کی روشنی کے اندر، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا۔ آئے میرے اللہ، بیت اللہ تو میں ابراہیم نے بنا دیا، اس بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر میں دعا کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اے میرے اللہ، اس گھر کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے۔ اے میرے اللہ، اگر گھر بن جائے آباد کرنے والا کوئی نہ ہو تو گھر ویران ہو جاتے ہیں، لہذا اے میرے اللہ تیرے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر میں دعا کرتا ہوں، میرے اللہ اس گھر کو آباد کرنے والا پیغمبر بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا، آخرکار وہ پیغمبر آ گیا۔ نبوت کے 6 سال ہے میرا عزیز، جس طریقے پر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ جو ہے اللہ کے سامنے پھیلا کر اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کی ہے، جس وقت وہ نبی آ گیا، نبوت مل گئی، پھر وہ پیغمبر جو ہے وہ آ کر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اے میرے اللہ اسلام کو عزت دے، اے میرے اللہ اسلام کو مقام اور مرتبہ دے۔ اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 بندوں کے حق کے اندر دعا کی ہے، اے میرے اللہ یا تو عمر ابن الخطاب کو ایمان والی دولت دے دے، اے میرے اللہ یا ابو جہل کو ایمان والی دولت دے دے۔ پھر اللہ نے دونوں کے دلوں کے اندر دیکھا کہ کس کے دل کے اندر رغبت ہے۔ اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر رغبت رکھی تھی، پھر اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان والی دولت نصیب کر دی۔ کیسے دولت نصیب کی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر جا رہے ہیں، بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، میں پیچھے
پیچھے پیچھے چلا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دوں گا، اللہ کے پیغمبر کو تنگ کروں گا۔ وہاں پر جا کر میرا دی اللہ کے پاک پیغمبر نماز شروع کر دیتے ہیں، نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آتے ہیں کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، یہ تو کوئی شاعر ہے۔ اللہ کریم نے فوراً اپنے پیغمبر کی زبان پر قرآن جاری کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر تلاوت کرتے ہیں انہ لقول رسول کریم۔ یہ شاعر نہیں ہے بلکہ عزت والا پیغمبر ہے، یہ شاعر نہیں ہے بلکہ مقام اور مرتبے والا رسول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ شاعر کی ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ شاعر کی ہیں۔ اللہ کریم نے فوراً اپنے پیغمبر کی زبان پر قرآن جاری کر دیا۔ قرآن کیا جاری ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَا قليلا ما تؤمنون۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے اور کون سے الفاظ جاری ہوتے ہیں؟ وما هو بقول شاعر، لا 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 لا، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ 23ویں پارے کے اندر میرا نے اللہ کریم نے سورۃ یاسین کے اندر ایک اور مقام، ایک اور جگہ بیان کیا ہے، ایک اور مقام اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو شعر نہیں سکھلایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ہر بندے کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ جس بندے کا جو مقام اور مرتبہ ہو پھر اس مقام اور مرتبے کے مناسب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے لائق کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرما دیا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، میرے پیغمبر کا مقام اتنا ہے، میرے پیغمبر کا شان اتنا ہے، میرے پیغمبر کا درجہ اتنا ہے، میرے پیغمبر کا مرتبہ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا ہے۔ فرمایا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ شاعر والی بات، یہ شعر و شاعری جو ہے یہ میرے پیغمبر کے مناسب نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کریم نے یہی اعلان کیا ہے، میرے نبی کی زبان پر لفظ جاری ہوتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، نا 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 نا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ فرمایا قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ اللہ کا کلام ہے، شاعر کا کلام اور قول نہیں ہے۔ لیکن قلیلاً تھوڑے ہیں، اب چاہیے تو یہ اللہ کا قرآن سن کر ایمان لانے والے زیادہ آ جائیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قلیلاً ما تؤمنون، تھوڑے بندے اللہ کی کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اوہو میرے دل کے اندر بات آئی ہے، میرے دل کے اندر خیال ہے کہ یہ شاعر کا کلام ہے۔ اس نے فوراً کہہ دیا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، ہو سکتا ہے یہ کائن ہو، لگتا تو یہ ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ رسالت کا دعویٰ کرنے والا یہ کوئی کائن ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی زبان پر فوراً آیات جاری ہو جاتی ہیں وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، نا نا
کائن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون. اللہ اکبر. فرمایا یہ کائن کا قول نہیں ہے اور نہ ہی میرا پیغمبر کوئی کاہن ہے. انہ لقول رسول کریم. میرا پیغمبر رسول ہے عظمت اور مقام والا. قلیلا ما تذکرون. اب چاہیے تو یہ جب یہ کلام کسی کائن کی نہیں ہے, جب یہ قول جب یہ کلام کسی اور کا نہیں ہے, پھر اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے, نصیحت حاصل کرنی چاہیے. لیکن قلیلا ما تذکرون. اس دن ایک ساتھی بتا رہا تھا, ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے کس نے بتایا تھا, کہ ایک آدمی کو میں نے بولا کہ بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھو. اس نے کہا کہ بھائی میں نے قرآن کا ترجمہ شروع کیا تھا, لیکن میری مسجد کے استاد نے جس وقت دیکھا پتہ چلا بھائی یہ کیا کر رہے ہو, قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو, قرآن کے اندر غور و فکر نہ کرو, قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو کہنے لگا وہابی بن جاؤ. ماشاءاللہ. اسی وجہ سے کہتا ہوں قرآن کو سمجھو. جس وقت قرآن کو سمجھ لو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. فرمایا قلیلا ما تذکرون. یہ اللہ کا قول ہے, اللہ کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون. جب کلام اللہ کا ہے کسی کائن کا کلام نہیں, پھر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں قلیلا قلیلا قلیلا. تھوڑے بندے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں, تھوڑے بندے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. آخر پہ جا کر چلتے چلتے اللہ کریم نے فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ دنیا کے کسی بندے کا کلام نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ جہان والوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت یہ باتیں, یہ قرآن کی تلاوت میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے سنی, میرا دل جو ہے اسلام کی طرف مائل ہونے لگ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے پر جو دل مائل ہوا اسلام کی طرف, اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام والی دولت جو ہے وہ نصیب کر دی. سلسلہ چلتا گیا میرا علی. کئی مقام ایسے ہیں پھر جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر خیال آیا, اللہ کے نبی کے سامنے اظہار کیا. اللہ کریم نے وہی باتیں جو ہے قرآن بنا کر نازل کر دی. اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, حج کرنے کے لیے طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو کہتے ہیں او میرے صحابہ, یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر کھڑا ہو کر, جس مقام پر کھڑے ہو کر میرے باپ ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی, جب یہ ہمارے باپ ابراہیم کی جگہ ہے جس پر اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر بیت اللہ
اللہ کی تعمیر کی ہے. اللہ کے پیغمبر جی یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے. اللہ کے پیغمبر دل کے اندر کہنے لگے ہاں عمر کہتا تو ٹھیک ہے لیکن تجھے تو پتہ ہے میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتا, میں اس وقت تک دین کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس وقت تک بتانے والے نہ بتا دے. تو اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل کر دیا, فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس وقت اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا اور قیامت کی صبح تک آنے والا میرا عزیز جو میرے نبی کے شہر کے اندر جائے گا, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جائے گا, اس بندے کے لیے اللہ کریم نے لازم کر دیا کہ مقام ابراہیم پر جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. اسی طریقے پر میرا عزیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آتا ہے شراب جو ہے اتنی گندی چیز ہے, اتنی گندی چیز ہے کہ بندہ پیتا ہے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں. دل کے اندر خیال آتا ہے یہ شراب ہونا حرام ہونا چاہیے. باتیں چلتی گئی اللہ کریم نے آہستہ آہستہ کر کے میرا عزیز شراب کی حرمت نازل کر دی. اسی طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی آج دنیا کے اندر کافروں کی عورتیں جو ہیں وہ بھی بے پردہ ہیں. آج اللہ کے پیغمبر جی منافقوں کی عورتیں بھی بے پردہ ہیں. آج اللہ کے پیغمبر جی غیر مذہب لوگوں کی عورتیں بھی بے پردہ ہیں. ہم مسلمانوں کی بھی عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ ہیں. اللہ کے پیغمبر جی ہماری عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہونا چاہیے. تو اللہ کریم نے فوراً قرآن بنا کر نازل کر دیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اللہ کریم نے حکم نازل کر دیا میرا پاک پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں اے میرا پاک پیغمبر سب سے پہلا نمبر میرا پیغمبر تیری بیویوں کا ہے. اے میرا پاک پیغمبر آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں ونساء اور کون سی عورتیں المؤمنین ایمان والی عورتیں جو ہیں حیا والی عورتیں جو ہیں ایمان لانے والی عورتیں جو ہیں میرا پیغمبر ان کے لیے بھی حکم ہے. کیا حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن. جس وقت اپنے گھروں سے باہر جائیں جس وقت وہ باہر جائیں اس وقت بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں یہ نیچے پردہ کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب اللہ کریم نے ایمان والی عورتوں کو حکم دیا. ایمان والی عورتوں کو کہا معلوم ہوتا ہے جو پردے کا حکم نہ مانے پردہ نہ کرے وہ ایمان والی نہیں ہے. اور اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے اللہ کریم نے جو خطاب کیا ہے وہ ایمان والیوں کو خطاب کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل کر دیا. اللہ اکبر. سلسلہ چلتا گیا. اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت جاتے ہیں. آخری وقت آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس خطبے کے اندر اعلان کرتے ہیں او میرے نبی کے ماننے والوں اگر میں عمر قرآن اور نبی اور سیرت صدیقی کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ بندے خاموش ہیں اور روب اتنا ہے دبدبہ اتنا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خاموش ہے. پھر پوچھتے ہیں
کوئی جواب نہیں ملا. پھر پوچھتے ہیں, ایک کونے سے نوجوان اپنی تلوار اٹھا کر کہتا ہے, اے امیر المؤمنین, اگر آپ نے اللہ کے قرآن کے حکم کے خلاف, میرے نبی کی سنت کے خلاف, سیرت صدیقی کے خلاف کوئی حکم دیا, اس تلوار کے ذریعے آپ کی گردن اتار دیں گے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ نہیں کیا, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے, اس دور کے اندر بھی تو نے, عمر کی حکومت کے اندر بھی تو نے ایسے بندے پیدا کر دیے ہیں. اگر عمر اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کوئی حکم دے, اس کی گردن اڑانے والا بھی ہے. اللہ اکبر. ایک اور واقعہ میرا نہیں, میرے نبی کی زندگی کا. ایک یہودی ہے, ایک میرے نبی کو نہ ماننے والا ہے, اور ایک منافق ہے. آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا. فیصلہ کروانے کے لیے میرے نبی کے دربار کے اندر آ گئے. اب اللہ کے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق کے اندر کر دیا, اور تھا بھی وہ حق پر. منافق بیمار جھوٹا تھا. دل کے اندر خیال آیا اور یہودی کو کہنے لگا, اللہ کے پاک پیغمبر نعوذ باللہ تھکے ہوئے تھے, یہ جلد بازی کے اندر فیصلہ صحیح نہیں کر سکے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں. دل کے اندر خیال آیا, میں تو اسلام ظاہر کرنے والا ہوں, اور یہ یہودی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے خلاف بڑے سخت ہیں, میرے حق کے اندر فیصلہ کر دیں گے. حضرت فاروق اعظم کے دربار کے اندر جاتے ہیں, سارا معاملہ پیش کیا. یہودی کہنے لگا, عمر یہ فیصلہ تیرے نبی کے پاس بھی گیا تھا, اور تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق کے اندر کر دیا. اچھا, میرے نبی نے فیصلہ تیرے حق کے اندر کر دیا, ذرا ٹھہر جاؤ, اب میں عمر کا فیصلہ بھی سن لو نا. اندر جاتے ہیں, تلوار لے کر آتے ہیں, منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں. کہنے لگے, یہ عمر کا فیصلہ ہے, جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ کوئی تو ایسا بندہ ہے جو اگر عمر بھی تیرے نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل کرے, اس کے خلاف بھی بولنے والا کوئی ہے. اللہ شکر ہے تو نے بھی ایسا بندہ پیدا کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں. عادت ہے, ایک مرتبہ گشت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں. ایک گھر سے آواز آتی ہے, بچے رو رہے ہیں. اماں کہہ رہی ہے, سو جاؤ میرے بچوں, کھانا تیار ہو رہا ہے. لیکن کھانا ہے ہی نہیں تیار, کہاں سے ہو؟ بھوک کی وجہ سے بچے تڑپ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, معاملہ پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے. پوچھا کیا وجہ ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ جواب ملا, بھوک کی وجہ سے. اور فرمایا کہ چولہے پر تو آگ جل رہی ہے, ہانڈی ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگی, اس ہانڈی کے اندر پانی ہے, اپنے بچوں کو برقرانے کے لیے ہے کہ میں کھانا تمہارے لیے تیار کر رہی ہوں. یہ پانی میں نے اوپر رکھ دیا تاکہ کسی طریقے پر میرے بچے سو جائیں کھانے کی امید پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, بی بی امیر المؤمنین کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ عورت جواب دے کر کہنے لگی, امیر المؤمنین کا اپنا کام ہے کہ غریبوں کی مدد کے لیے اگر سب کی پوچھ
مسلمان کیوں بنا؟ واقع باتیں چلتی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آتے ہیں, اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں, نوکر کو اٹھاتے ہیں, بیت المال سے کچھ دانے نکالتے ہیں, آٹا وغیرہ کچھ اور چیزیں ایک بوری کے اندر ڈالتے ہیں اور نوکر کو کہتے ہیں میرے کندھے پر رکھا دے. اس وقت میاں وہ نوکر اور غلام کہنے لگا امیر المؤمنین میں جو آپ کا غلام ہوں, میں جو آپ کا نوکر ہوں, میرے کندھے پر رکھ دینا. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نا 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 نا, یہ کام میں عمر کا ہے, یہ کام میں عمر کا ہے اور عمر ہی کو کرنے دے. آیا کل قیامت والے دن یہ تو میرا بوجھ اٹھا لے گا یا نہیں؟ اگر کل قیامت والے دن یہ میرا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا تو آج عمر کے کندھے پر رکھ دینا, آج عمر کے کندھے پر رکھ دینا, تاکہ کل عمر کو قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانا نہ پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. لکھنے والا لکھتا ہے میرا نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جاتے ہیں اس چولہے کے اندر آگ لگاتے ہیں اور حالت یہ بن گئی لکڑیاں گیلی ہو گئی, گیلی ہونے کی وجہ سے دھواں نکل رہا ہے. امیر المؤمنین اس آگ کے اوپر پھونک مارتے ہیں. لکھنے والا لکھتا ہے وہ دھواں جو ہے امیر المؤمنین کی داڑھی مبارک کے اندر آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کہتے ہیں آج دنیا کا دھواں برداشت کر لے, آج دنیا کی آگ کا دھواں برداشت کر لے. اور کیوں برداشت کر لے؟ دنیا کی آگ کا دھواں برداشت کر لے تاکہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کا دھواں جو ہے اس سے بچ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا انصاف کرنے والا میرے نبی کا یار ہے, اتنا عدل کرنے والا میرے نبی کا صحابی ہے, اتنا عدل اور انصاف کیا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بکری اور شیر جو ہے اکٹھا پانی پی رہے ہیں. اتنا عدل اور انصاف ہے. لیکن میرا عزیز قیامت کا جس وقت سامنے تذکرہ ہوتا ہے دل کانپ جاتا ہے, رو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رو رو کر نڈال ہو جاتے ہیں. کون سا عمر ہے میرا عزیز جس عمر کے بعد اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ کائنات والو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, میں آخری پیغمبر ہوں. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا, اگر میں اللہ کے نبی کے بعد رسالت کا دروازہ کھلا ہوتا, اگر میں اللہ کے نبی کے بعد پیغمبریت کا دروازہ کھلا ہوتا تو میرے بعد آنے والا نبی جو ہوتا وہ میرا عمر ہوتا. اگر میرے بعد بھی کسی نئے رسول نے آنا ہوتا تو میرے بعد آنے والا میرا عمر رسول ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں, اور یاد رکھنا کالو کلا کے رہنے والے اللہ کے نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے خواب کے اندر دیکھتا ہوں جنت کے اندر بڑا خوبصورت محل ہے. میں پوچھنے لگا یار یہ کس کا محل ہے؟ جواب ملتا ہے اللہ کے پیغمبر جی آپ کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل ہے. اجازت لی یار اپنے صحابی کا گھر جو ہے جنت کے اندر جا کر تو دیکھ لوں. اندر جس وقت گیا ہے تو عورت وضو کر رہی ہے, مجھے غیرت آ گئی, واپس آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی اگر آپ اس گھر کے اندر چلے جاتے مقام اور مرتبے والا تو وہ پہلے بھی تھا کیونکہ جنت کے اندر تھا. اے اللہ کے پیغمبر جی اگر آپ اس گھر کے اندر چلے جاتے تو میرے گھر کو اور بھی 4 چاند لگ جاتے. یہ وہ عمر ہے میرا علی جس عمر کو اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے اندر جلدی ہونے کی خوشخبری سنا دی. یہ وہ عمر ہے میرا علی جس عمر کو اللہ کے پیغمبر دنیا کے اندر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو اپنے صحابی کا گھر جو ہے دنیا کے اندر دکھا لیا. جب اللہ کے پیغمبر نے خواب کے اندر دیکھ لیا تیرا میرا خواب حجت نہیں ہے لیکن انبیاء کا خواب جو ہے میرا دی وہی ہے. اب اللہ کریم نے بتا دیا میرا پیغمبر تیرے صحابی
حل جو ہے تیار کر دیا. اب تیرا اور میرا کام نہیں بنتا کہ اس عمر پر تبرہ کرے. اب تیرا اور میرا کام نہیں بنتا کہ اس عمر کے پیچھے باتیں کرے. کیوں؟ وہ عمر تو وہ عظمت اور شان والا ہے کہ جس کا گھر بھی اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو دکھا دیا. اللہ عدل اور انصاف کرے میرا دین. اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر کا صحابی جا رہا ہے, گشت کر رہے ہیں. ایک گھر سے آواز آتی ہے, ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے, بیٹا آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے, آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے, اور دودھ لینے والے تو دودھ لینے کے لیے آئیں گے, اور ہم تو غریب بھی ہیں. بیٹا ایسا کر, دودھ کے اندر پانی ملا دے تاکہ کچھ پیسے زیادہ مل جائیں. بیٹی جواب دے کر کہنے لگی, اماں امیر المؤمنین نے پانی ملانے سے منع کیا ہے. اللہ اکبر. اماں کہنے لگی, بیٹا یہاں امیر المؤمنین کہاں ہے؟ یہاں تو امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے. اس وقت وہ بچی جواب دے کر کہنے لگی, میرا دی اماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے, پر امیر المؤمنین کا خدا جو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. آج میرا عزیز ہم حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں, حکمرانوں کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, خود ووٹ دے کر پھر کہتے ہیں یہ فلاں ایسا ایسا ہے. میرا عزیز اپنی زندگی کی طرف نہیں دیکھتے کہ یار ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں. ہم صبح صبح جاتے ہیں, دعا چوک کے اندر برف والا ہوتا ہے, پھر موٹر سائیکل والے آتے ہیں دودھ والے, ان سے برف لے کر ان ڈبوں کے اندر ڈالتے ہیں. کیوں؟ بھئی گرمی ہے, دودھ خراب نہ ہو. اب ظاہر بات ہے 3 کلو 4 کلو جتنی بھی برف ہوگی وہ سارا پانی بنے گا. ویسے بھی ماشاءاللہ پانی. وہ استاد محترم حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب مدد ذلو علی کو دودھ ضرورت تھا ایک دن. وہ مجھے کہنے لگے, بھائی اگر دودھ مل جائے تو مجھے لا کر دے دیا کرو. حضروں کے اندر دودھ تو ملتا ہے ماشاءاللہ, اچھے بندے ہیں, دودھ کے اندر پانی تو نہیں ملاتے, لیکن ان کی بھینسیں جو ہیں وہ زیادہ دودھ پی لے, پانی پی لیتی ہیں. اللہ اکبر. آج ہم خود دیکھیں کتنی گھٹیا گھٹیا حرکتیں ہم کر رہے ہیں. بھائی یاد رکھو, جس وقت تک ہم خود سیدھے نہیں ہوں گے حکمران ایسے ہی آئیں گے, ایسی باتیں ہوں گی. ایک کا دور گزرا, اس کو گالیاں نکالی, اگلے کہا یہ پچھلا ٹھیک تھا, یہ بغیرت ہے. اس کا گزرا, اگلا آیا, نہیں یہ خراب ہے, پچھلا ٹھیک, اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا. بیٹی کہنے لگی, اماں امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا. اماں جواب دے کر کہتی ہیں, بیٹا امیر المؤمنین کدھر دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی پھر جواب دیتی ہے, اماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن امیر المؤمنین کا خدا جو دیکھ رہا ہے. اور اس باہر دروازے پہ کھڑے امیر المؤمنین سارا واقعہ سن رہے ہیں. اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں, گھر والی کو کہتے ہو, میرے گھر والی ہمارا بیٹا جوان ہو گیا, رشتہ دے کر آئے ہوں, چلنا رشتہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں. آج میاں ہم دیکھتے ہیں کہ مال کس کے پاس زیادہ ہے, دنیا والی دولت کس کے پاس زیادہ ہے, جائیداد کس کے پاس زیادہ ہے, فصلیں کس کی زیادہ ہوتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کے اندر نام اور مرمت, دنیا کے اندر بڑا بڑا کون ہے, نام کس کا زیادہ چلتے ہیں, لیکن وقت میں حکمران ہے. ایک غریب خاندان کے اندر آ رہا ہے, کہتا ہے میری گھر والی بیٹی کے لیے رشتہ دے کر آئے ہو. اس وجہ سے یاد رکھنا, کالو کرا کے رہنے والے, اپنی بیٹی کا رشتہ لے لو, اپنے بیٹے کا رشتہ لے لو. وہاں پر یہ نہ دیکھنا کہ مالدار ہے یا نہیں, وہاں پر یہ نہ دیکھنا کہ کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے, یہ نہ دیکھنا کہ گاڑیاں ہیں یا نہیں, بینک
یہ نہ دیکھنا کہ کتنے مربع زمین ہے, کتنے بنگلے ہیں, بلکہ نظر مارنی ہے تو میرے نبی کی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مارنی ہے نظر کہ اس گھر کے اندر دین کا پرچار کتنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ حج پر جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا, اے میرے اللہ اب اتنی طاقت نہیں ہے, اے میرے اللہ مجھے اپنے نبی کے شہر کے اندر شہادت کی موت ہے. سننے والا سنتا اور کہتا ہے واہ عمر, واہ عمر, نبی کے شہر مدینے کے اندر کہاں پر تجھے شہادت کی موت آئے گی. اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی کے سامنے تو نے مجھ سے مانگا ہے, تجھے موت بھی دوں گا, شہادت والی موت دوں گا, اور نبی کے شہر کے اندر, نبی کی مسجد کے اندر, نبی کے مصلی کے اوپر دوں گا. اور تو اور میرا نبی کا صحابی جو دعا تو نے نہیں مانگی وہ دعا بھی قبول کر رہا ہوں, موت بھی نبی کے شہر کے اندر دوں گا, اور سونے کے لیے جگہ بھی نبی کے ساتھ دوں گا. 27 ذی الحج کا دن ہے میرا دین, سو کی نماز پڑھ رہے ہیں, ظالم منبر کے اندر چھپا ہوا ہے, محراب کے اندر چھپا ہوا ہے. جس وقت اللہ اکبر ہوئی, قرآن کی تلاوت شروع کی, میرے نبی کی صحابی پر ایسا وار کیا کہ آنکھیں باہر آ گئی. اس حالت کے اندر بھی میرا دین نماز کو نہیں چھوڑا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہنے لگے آپ مصلی پر آ جائے, آپ مصلی پر آ کر نماز پڑھائیں, مجھے نماز کے بعد دیکھ لینا. آنکھیں باہر آئی ہوئی, اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کرنے والا صفوں کو توڑ رہا ہے, صفیں ٹوٹتی نہیں ہے. اتنے ساتھ ساتھ ہو کر میرے نبی کی صحابہ کھڑی ہیں. آخر کار کیا کرتا ہے, وہی خنجر اپنے پیٹ کے اندر مارتا ہے, اپنے سینے کے اندر مارتا ہے, وہاں پر ہی مردار ہو جاتا ہے. واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے. وہاں پر میرے نبی کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن نے اپنے آپ کو مارا. اللہ کریم نے قانون بنا دیا, جو میرے نبی کے صحابی کا دشمن ہوگا, جو عمر کا قاتل ہوگا, جو عمر کا دشمن ہوگا, قیامت کی صبح تک پیٹتا پیٹتا مرتا رہے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن میرا جی قیامت کی صبح تک پیٹتا پیٹتا مر جائے گا, ایمان کے نزدیک نہیں آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت کے اندر ایک کمرے کے اندر ہے, سامنے سے ایک بندہ گزرا, اس کی شلوار کے پانچے جو تھے ٹخنوں سے نیچے. فرمایا اس بندے کو بلاؤ. بلایا گیا, فرمایا اپنی شلوار اوپر. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے. آج کل ہمارے نوجوان پانچے وہاں پر ہوتے ہیں, پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں, اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھیں. عورتوں کے پانچے کہاں پر ہیں, ہم مردوں کے کام, مردوں نے عورتوں والے کام, عورتوں نے مردوں والے کام لے لی. یاد رکھ میرا دین, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی, جتنا حصہ شلوار کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہوگا, اس حصے کو کل قیامت والے دن اللہ کریم جہنم کی آگ کے اندر. اگر کوئی یہ عام بات ہوتی, اتنی عام نہ ہوتی, تو اس وقت حضرت عمر اس حالت کے اندر اس بندے کو یہ نہ کہتے کہ اپنی شلوار کو اوپر کر. دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.